اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے معنوی صفات کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے۔ فقیروں کے ساتھ نیکی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بہترین خصوصیات و کمالات میں سے یہ ہے کہ آپ فقیروں پر بڑی مہربان تھی، محروموں پر بڑی شفقت کرتی تھی۔ آپ اپنے دونوں فرزندوں اور شوہر گرامی قدر کے ساتھ اللہ عز و جل کے اس قول کی مصداق اور اس آیت کی تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بس اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی اجر و ثواب یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ آئیے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے بعض نیکیوں اور خیر و خیرات کے نمونوں کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے پڑوسیوں کے گیہوں اور جو کو بھی پیس کر دے دیا کرتی تھی جو خود پیسنے سے عاجز ہوتے تھے۔ نمبر 2، آپ اپنے ان پڑوسیوں کے گھر کنویں سے پانی بھر کر مشکیزوں میں رکھ کر پہنچاتی تھی جو پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 3، شادی کے پہلی ہی شب اپنا نیا لباس انصار کی ایک لڑکی کو جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا دے دیا۔ بنت رسول ہر مادی میلان سے پاک و منزہ تھی۔ آپ نے خوشنودی خدا اور قرب پروردگار کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نیکیوں کی ایک مثال ملاحظہ ہو، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے، جناب رسول خدا نے نماز عصر جماعت سے پڑھائی، نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے۔ اصحاب آپ کو گھیرے ہوئے تھے کہ ایک بہت سن رسیدہ شخص وارد بزم رسالت ہوا اور بھوک کا شکوہ کرتے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، میں بھوکا ہوں، مجھے سیر کر دیجئے، میں فاقد لباس ہوں، مجھے لباس عطا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر چلے جاؤ۔ اعرابی اٹھا اور در سیدہ سلام اللہ علیہا پر آ کر سلام کیا اور عرض پرداز ہوا، اے دختر رسول خدا، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، مجھ سے ہمدردی فرمائیے، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائیے۔ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سخت اقتصادی تنگی میں مبتلا تھی۔ آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس سے اس غریب و گرسندہ و برہنہ کو عطا کرتی، سوائے ایک گوسفند کی کھال کے جس پر آپ کے دونوں فرزند حسن و حسین علیہم السلام سویا کرتے تھے۔ آپ نے اسے اٹھایا اور بوڑھے محتاج کے حوالے کر دیے، فرمایا یہ کھال لے لو۔ اس نے وہ ہاتھ میں لے کر واپس کر دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گلے میں ایک ہار تھا، آپ نے اسے اتارا اور بوڑھے محتاج کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ ہار تھا جسے آپ کی چچیری بہن دختر امیر حمزہ بن عبد المطلب نے عطا کیا تھا۔ اعرابی نے وہ ہار لے لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، جناب سیدہ نے یہ ہار عنایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے فروخت کر لو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا، بلا خداوند متعال تمہارے حق میں خیر و نیکی کیوں نہیں کرے گا جبکہ دختر رسول خدا اور بنات آدم کی سید و سردار نے تمہیں ہار عطا کیا ہے۔ جناب عمار یاسر کھڑے ہو گئے
اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے میں یہ گردن بند ہار خرید لوں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمار، خرید لو، کہ اگر اس کی خریداری میں جن و انس شریک ہو جائے تو اللہ انہیں ہرگز جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا۔ جناب عمار نے ضعیف محتاج کو مخاطب کر کے کہا اے شیخ، کتنے میں ہار بیچو گے؟ اس نے کہا کہ جتنے سے روٹی اور گوشت کے ذریعے شکم سیر ہو جائے، ایک برد یمانی مل جائے جس سے میں اپنا تن ڈانگ سکوں اور میں اپنے پروردگار کی نماز پڑھ سکوں، اور چند دینار کہ جس کے ذریعے میں اپنے اہل و عیال تک پہنچ جاؤں۔ جناب عمار نے اس بوڑھے سے کہا میں نے تمہیں 20 دینار اور 200 درہم، ایک برد یمانی اور اپنی سواری دی جس کے ذریعے تم اپنے گھر والوں تک پہنچ سکتے ہو اور گوشت روٹی فراہم کر سکتے ہو۔ وہ عرب بول پڑا کہ اے شخص تو کتنا سخی ہے، اور پھر وہ بوڑھا خوشی خوشی چل پڑا اور کہتا جاتا تھا خدایا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدایا فاطمہ کو وہ کچھ دے دے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو۔ جناب عمار نے ہار کو لیا، اسے مشک سے معطر کیا اور ایک برد یمانی میں لپیٹ کر اپنے ایک غلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ ہار لے کر رسول خدا کے پاس جاؤ اور انہیں دے دو، اور تم کو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ غلام چلا، ہار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ہار لے کر بنت رسول کے پاس جائے۔ غلام بھی آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی غلامی میں دے دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہار کو لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر غلام ہنس پڑا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وجہ دریافت کی تو وہ بولا اس ہار کی عظیم برکت پر ہنسی آ گئی کہ جس کی بدولت ایک بھوکا سیر ہو گیا، ایک بے لباس لباس والا بن گیا، ایک محتاج بے نیاز ہو گیا، ایک غلام آزاد ہو گیا، اور وہ پھر اپنے مالک کے پاس واپس بھی آ گیا۔ زہد و پارسائی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے عناصر اور آپ کی ذات مقدس کا ایک حصہ دنیا میں زہد و پارسائی اور مادیات اور دنیا کے زرق و برق سے بے رغبتی و دوری ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے شوہر نامدار امیر المومنین پارسا و زاہد تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تو دنیا کو 3 طلاق دے دی تھی کہ جس کے بعد رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے زہد و پارسائی کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ جُزْءٌ مَقْسُوم، ان سب کافروں کی وعدہ گاہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا مقرر حصہ بٹا ہوا کافروں میں سے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گریہ فرمایا، اور ان کے گریے سے اصحاب بھی سب رونے لگے، اور کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا سبب معلوم نہیں تھا۔ بعض صحابہ دوڑ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پہنچے اور انہیں صورتحال سے باخبر کیا۔ آپ اس وقت جو پیس رہی تھی اور اس آیت کی تلاوت فرما رہی تھی وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بلا اور دائمی ہے۔ صحابیوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سلام کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کے بابا شدید گریہ کر رہے ہیں۔ آپ انہیں اور آپ اٹھے اور آپ نے اپنی پرانی چادر جس میں
کھجور کے چھال کا پیبند لگا ہوا تھا، زیب تن فرمایا۔ یہ دیکھ کر جناب سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ زبان پر و حزناہ کے ساتھ یہ کلمات جاری ہو گئے: قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں سندس اور ریشم پہنے اور رسول خدا کی بیٹی کے جسم مقدس پر کھجور کی بوسیدہ چادر ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بابا سے جناب سلمان فارسی کی بات بھی دہرائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولی: جس ذات نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی قسم، میرے اور علی علیہ السلام کے پاس 5 سال سے سوائے گوسفند کی ایک کھال کے، جس پر دن میں ہم اپنے اونٹ کو چارہ دیتے ہیں اور جب رات آ جاتی ہے تو اس کا بستر بنا کر آرام کرتے ہیں، اور ہمارا تکیہ بھی لفیف خرما سے بھرے ہوئے چمڑے کا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے بیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگاہ کی طرف پھر متوجہ ہوئی اور آپ سے رونے کا سبب دریا فرمایا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ کریمہ کے نزول سے آگاہ کیا۔ حضرت بی بی دو عالم سجدہ میں گر پڑی اور فرمایا: وائے ہو اس پر جو جہنم میں داخل ہو، وائے ہو اس شخص پر۔ نمبر 2، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے زہد و پارسائی کے سلسلے میں انس بن مالک کی روایت کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں جناب رسول خدا کی خدمت میں تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر جناب رسول خدا سے کہنے لگی: اے اللہ کے رسول، میرے اور علی ابن ابی طالب کے پاس سوائے گوسفند کی ایک کھال کے، جس پر رات کو سوتے بھی ہیں اور دن میں اس کی پشت پر اپنے اونٹوں کو چارہ بھی دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا: اے میرے پیاری بیٹی، صبر کرو۔ جناب موسیٰ بن عمران نے اپنی زوجہ کے ساتھ 10 سال گزار دیے، جبکہ ان کے پاس سوائے ایک قطوانی ردا کے کوئی بستر نہیں تھا۔ نمبر 3، جلیل القدر صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کے تن مطہر پر ایک بوسیدہ و پرانی عبا ہے، ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، ساتھ ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا: اے میری بیٹی، دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرینی کے لیے برداشت کر لو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مسکرا کر اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میں خداوند متعال کے تمام نعمتوں اور ان کے تمام عطاؤں پر حمد و شکر بجا لاتی ہوں۔ سید و سردار اور سربراہ خواتین نے بڑی سادہ زندگی بسر کی۔ آپ کی حیات میں دنیا کی لذتوں اور خوشیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آپ نے اپنے کردار سے اسلام کی حقیقت کو آشکار فرمایا اور خدا کی عطا کردہ اور مقرر کردہ رزق روٹی پر رضایت و قناعت کے درس دیے، اور مسلمان خواتین کو خدا کی طرف سے مقدر کردہ نعمتوں پر راضی رہنے کا سبق سکھا گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری خوشیوں لذتوں کو بساط سمیٹ رکھی تھی۔ آپ نے زندگی کی تمام آسائشوں کو خیر بات کہہ کر اپنی روح و جان کو بس خدا کی طرف متوجہ رکھا اور اس کی خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم و برتر رکھا۔ عفت و حجاب فاطمی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک عفت و پاک دامنی اور حجاب ہے۔ آپ نے عفت و پاک دامنی کے قیمتی اسباق مسلمان خواتین کو دیے تاکہ وہ کمال کی چوٹیوں پر پہنچ جائے اور نسلوں کی صحیح تربیت کر سکے اور صالح و نیک بچے سماج کے حوالے کر سکے، کہ ماں باپ کو
ایسے صالح نیک بچوں پر فخر ہو۔ آئیے اس سلسلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دختر رسول خدا کے عفاف و حجاب کے چند گوشے ملاحظہ کیے جائیں۔ نمبر 1، جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روز ایک نابینا انسان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ آپ نے پردہ کے پیچھے سے اس نابینا سے گفتگو فرمائی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے دریافت کیا، بیٹی اس سے پردہ کیوں جبکہ وہ آپ کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے تو میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روح پرور جذبات کی قدر کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم میرا پارہ تن ہو۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ عفت و پاک دامنی اور حجاب و شہامت کے کس قدر بلند مرتبے پر فائز تھی۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پیروی کرے تاکہ اسلامی سماج کو شرافت و فضیلت کے ستونوں پر تعمیر کر سکے۔ نمبر 2، جناب امیر المؤمنین علیہ السلام دختر رسول خدا سے دریافت کرتے ہیں کہ عورت کس وقت اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے؟ جناب سیدہ نے جواب دیا، جب وہ اپنے گھر کی گہرائی چار دیواری میں گوشہ نشین ہوتی ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کے جواب کو جناب ختم مرتبت سے بیان فرمایا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ نے سچ فرمایا ہے، فاطمہ میرا پارہ تن ہے۔ حجاب عورت کا زیور اور اس کا شرف ہے۔ عورت جب بھی اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی سے آراستہ کر لے، وہ بلند ترین و قیمتی ترین مرتبہ و مقام پر پہنچ جاتی ہے اور سب کی ستائش و مدح کا محل قرار پاتی ہے۔ لیکن اگر وہ حجاب کو چھوڑ دے اور عفت سے غفلت برتے تو معاشرہ بھی اس کی کوئی قدر نہیں کرتا جبکہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حجاب تمام خواتین عالم کے لیے وہ چراغ ہدایت ہے جس کو اپنا کر مسلمان بیٹیاں سماج میں عزت و آبرو اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے۔ جناب شیخ الاصفہانی اپنے قصیدے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حجاب کے بارے میں فرماتے ہیں، وَخَدَرَهَا السَّامِي رَوَاقُ الْعَظَمَةِ وَهُوَ مَطَافُ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ حِجَابُهَا مِثْلُ حِجَابِ الْبَارِي بَارِقَةٌ تَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تَمْثُلُ الْوَاجِبِ فِي حِجَابِهَا فَكَيْفَ بِالْأَشْرَاقِ مِنْ قِبَابِهَا۔ آپ کا گراں قدر حجاب عظمتوں کی جائے گاہ ہے کہ کعبہ معظمہ بھی آپ کے گرد طواف کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کا پردہ حجاب باری تعالیٰ کے مانند ہے اور اس قدر نورانی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ اور چکا چوندہ کر رہا ہے۔ آپ کے حجاب کے ذریعے ذات واجب نے نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اگر وہ قبہ حجاب سے باہر چمک اٹھے تو نہ جانے کیا حادثہ رونما ہو جائے۔ خدا پر گہرا ایمان۔ جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ایک خدا پر مکمل و کامل ایمان ہے جس کا جلوہ ہمیں ان کی عبادت میں نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے سلسلے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو محراب عبادت میں دیکھا کہ پیہم رکوع و سجود کیے جا رہی ہے، یہاں تک کہ سپیدہ صبح نمودار ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ مومنین و مومنات کا نام لے کر ہر ایک کے لیے بار بار دعا فرما رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا، مادر گرامی کیوں آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے لال، پہلے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے پھر اپنے گھر والوں کا۔ حسن بصری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں،
اس امت میں کوئی بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھا۔ آپ اس قدر نماز کے لیے قیام فرماتی تھی کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ پارہ جگر رسول خدا ایسی ہی تھی، راتوں کو عبادت اور بارگاہ خداوندی میں راز و نیاز کرتے ہوئے گزار دیتی تھی، اور یہی وہ لحظات تھے جو آپ کی زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں سے ہے۔ آپ سے ہی یہ سنہرا کلام نقل ہوا ہے، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو خدا کی بارگاہ میں خالص ترین عبادتیں پیش کرے گا، خداوند متعال اس کے لیے بہترین و برترین مصلحتیں نعمتیں نازل فرمائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اور روز جمعہ کی آخری گھڑیوں کو عبادت و دعا سے مختص کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ ہر ماہ المبارک رمضان کے آخری عشرے میں رات بھر بیدار رہ کر دعا و مناجہ عبادت میں بسر کرتی تھی، اور اپنے اہل خانہ کو بیدار رکھتی تھی تاکہ وہ بھی دعا و عبادت میں بسر کرے، حالانکہ آپ کو اپنے قدموں کے ورم کی ہمیشہ شکایت رہتی تھی۔ پائے مبارک کثرت عبادت کی وجہ سے مسلسل متورم رہتا تھا۔ صرف خدا سے لو لگانا، جگر گوشے رسول خدا تمام تر دنیاوی روابط سے منقطع ہو کر صرف خدا سے وابستہ تھی، صرف اسی سے لو لگائے ہوئے تھی، تمام امور میں ذات الہی سے متمسک تھی اور اسی کے پناہ گاہ میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس سلسلے میں شاعر اہل بیت علامہ فرتوسی فرماتے ہیں، وَهِيَ كَانَتْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ نَسَكًا وَصَلَاةً فِي خَشْيَةٍ وَبُكَاءٍ وَرَمَتْ فِي عِبَادِهِ اللَّهِ جُهْدًا قَدَمَاهَا مِنْهَا لِفَرْطِ الْعَنَاءِ وَهِيَ كَانَتْ تَعَانُ فِي جِبْرَائِيلَ حِينَ تَأْتِي بِوُرُودِهَا فِي احتشاء۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں کے زمرے میں شامل تھی۔ ہمیشہ آپ خضوع و خشوع و گریہ وزاری کے ساتھ نماز و عبادت میں مشغول ہوا کرتی تھی، اس قدر عبادت و پرستش میں زحمت اٹھاتی تھی، آپ کے قدم مبارک پر عبادت الہی میں سعی و کوشش کے باعث ورم آ جاتے تھے۔ جب آپ بڑے ہی خشوع کے ساتھ مصروف عبادت ہوتی تو جناب جبرائیل کے ذریعے آپ کی مدد ہوتی تھی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے اور آپ نماز پڑھتی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے معصور و منقول دعائیں تقوی و پرہیزگاری کے خزانے اور ایمان و یقین کے سرچشمے ہیں۔ ہم چند دعاؤں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں انشاءاللہ ہم کل کے لیے رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔